عززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے کسی کو جہاں کی دولت ملی ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے آقا کا گھرانہ ملا ہے حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے اور درود نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات پر ان صفتوں کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین شریف کا پہلا رکوع جو کہ پچھلے جمعۃ المبارک کے دن کچھ اس سورت کے عنوان پر باتیں آپ کے گوش گوار کی تھی تو اب جو ہے دوسرے رکوع کا عنوان شروع کر رہا ہوں دعا کریں اللہ تبارک و تعالی کلمۃ الحق جاری فرمائے اور آپ کو سن سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم سورہ یاسین شریف جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین شریف ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسے ایک دفعہ پڑھے اللہ تبارک و تعالی اسے 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور میری بھی دل کی خواہش ہے کہ میں آپ کو سورہ یاسین شریف بمعنی مفہوم و تفسیر سناؤں اللہ تبارک و تعالی کمی پیشی معاف فرمائے کہ دوسرے رکوع میں اللہ نے سورہ یاسین شریف میں ایک کہانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ انہیں سنائیے
اور کہانی جو ہے اس کا انسان کی طب کے اندر کہانی کی طرف رجحان بڑا ہے انسان کا، کہ اس کی طب کے اندر رکھا ہے کہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے کہ جب بھی کوئی کہانی ہو تو انسان کی طبیعت میں ہے کہ وہ اس طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے اور کہانی کو بڑے شوق سے سنتا ہے۔ اور قرآن میں تو اللہ نے کئی کہانیاں ہمارے سمجھانے کے لیے بیان فرمائی۔ ایک کہانی یہ بھی ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کہ اے محبوب وہ کہانی بیان کرو جو اس شہر والی تھی، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جہاں ہم نے رسول بھیجے تھے۔ تو یہ وہ کہانی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس بستی کا نام، ملک شام کے علاقے میں یہ بستی تھی اور اس کا نام انطاکیہ تھا۔ تو بہت سارے ایریے کے اندر یہ بستے تھے لوگ، تو وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے، اور وہ ان کے ہاں ایک بادشاہ تھا، وہ بھی بت پرست تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بستی میں رسول بھیجے۔ جب رسول آئے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے انہوں نے راستہ بتایا، تو پھر وہ اس بستی میں جب داخل ہوئے تو ایک پہاڑ تھا ایک طرف، تو پہاڑ کے اوپر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس کا نام حبیب نجار تھا۔ حبیب نجار وہ شخص ہے جو صاحب یاسین ہے، اور وہی شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے نبیوں پر پہلے وہی ایمان لانے والا تھا، اور وہی شخص بکریوں کا چرواہا بھی تھا، اور وہی شخص رسول اللہ نے بھیجے ان کی اتباع کرنے والا بھی تھا، اور وہی شخص ان رسولوں کے اوپر مر مٹنے والا بھی تھا۔ جب رسول آئے تو وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ بکریاں چرانے والا جب ان رسولوں سے ملاقات کرتا ہے، میری طرف دیکھ، رکھ رہے بس چھوڑ۔ بکریاں چرانے والوں کی ملاقات جب رسولوں سے ہوئی تو انہوں نے بکریاں چرانے والے چرواہے کو دعوت دی جس کا نام حبیب نجار تھا کہ ایمان لے آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر اور ان کے رسولوں پر، یہ بت پرستی چھوڑو۔ تو اس نے تو پہلی دفعہ سنا تھا کہ کوئی اور بھی خدا ہے بتوں کے علاوہ، کہاں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، وہی ہمارا رب ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر کچھ نشانیاں مجھے بتاؤ۔ تو حبیب نجار کو انہوں نے نشانیاں بتائی، کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور جس کو برس ہوتی ہے ہاتھ پھیرتے ہیں اللہ اسے شفا دے دیتا ہے، جو نابینا ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں وہ بینائی والا ہو جاتا ہے، اور جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ تو ایک روایت میں لکھا تھا کہ حبیب نجار کو برس کی بیماری تھی، اس کے ہاتھ پاؤں کے اندر الرجی آج کہتے ہیں، برس کی بیماری تھی، اس کے ہاتھ پاؤں خارش والے تھے، اور بڑی مدت سے وہ اس بیماری میں مبتلا تھا۔ مگر دوسری روایت میں لکھا ہے کہ اس کا ایک بیٹا تھا جو 2 سال سے بیمار تھا، اس نے بڑے طبیبوں کو دکھایا مگر آرام نہیں آتا تھا۔ جب 2 رسول اس کے پاس آن پہنچے تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، تو میرے بیٹے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو رسول تو ایک ہی اگر ہاتھ اٹھا دیتا تو وہ اللہ خالی نہیں پھیرتا،
جب دو رسولوں نے اس کے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوگے تو اللہ نے کیسے شفا نہ دی ہوگی؟ جب رسولوں نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اس کے بیٹے کو شفا عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کی دعاؤں کو مقبول فرمایا، تو اس کے بیٹے کو شفا ہوئی یا اسے شفا ہوئی۔ جب اس کو شفا ہو گئی تو بیمار جو ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے جب اسے آرام نہ آئے، دوا لے، طبیبوں کے پاس جائے، حکیموں کے پاس جائے، شفا نہ ملے تو بڑا پریشان ہوتا ہے۔ جب شفا مل جائے تو پھر جو اس کا وسیلہ بنتا ہے، ڈاکٹر ہو، حکیم ہو یا کوئی اس کا دعا کرنے والا ہو، تو وہ اس کا بڑا قائل ہو جاتا ہے کہ اسی کی وجہ سے مجھے اللہ نے شفا دی، تو وہ بڑا قائل ہوا۔ تو اس نے حبیب نجار جو بکریوں کا چرواہا تھا، اس نے ایمان کو قبول کیا اور وہ جا کے غار میں جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ یہ اس جو کہانی قرآن نے بیان فرمائی، میں اسے پھر قرآن کی زبانی بھی آپ کو سناؤں گا، پہلے سمجھ آ جائے بات۔ پھر جب وہ رسول انطاکیہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے جا کر پھر وہ تو ایمان لا چکا تھا، غار میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو چکا تھا، پھر رسولوں نے اپنا کام تبلیغ کا شروع کیا۔ تو اب قرآن کی زبانی بھی سنو۔ اللہ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے محبوب وہ کہانی سناؤ، وہ انطاکیہ والی شہر والی۔ پھر فرمایا اذ جاء المرسلون، ان کے پاس ہم نے رسول بھیجے تھے۔ آگے فرمایا یاسین شریف کا دوسرا رکوع، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے، پہلے دو بھیجے، تو اللہ نے فرمایا فکذبوہما، پھر انہوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلایا، فعززنا بثالث، پھر ہم نے تیسرے کو ان کے پیچھے بھیجا، فقالوا انا الیکم مرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ پہلے دو رسول بھیجے، انہوں نے ان کو جھوٹا کہا، ان کی تکذیب کر دی، ان رسولوں کا کہا نہیں مانا، ان کی تبلیغ کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ نے ان کے پاس تیسرا رسول بھی بھیجا، پھر انہوں نے تینوں کو جھٹلا دیا، پھر تینوں نے آ کر کہا کہ ہم تمہاری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اب بات آئی وہ اصل جو آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ قرآن کی جو یہ بولی ہے وہ آپ اس طریقے سمجھو، اس زمانے کی طرف بھی لے جاؤ، اس زمانے کی طرف بھی لے آؤ، اس زمانے کے لوگوں کو بھی دیکھو، آج کے لوگوں کو بھی دیکھو، ان کے پاس بھی رسول بھیجے گئے، تمہارے پاس بھی رسول آیا، ان کے پاس بھی کتابیں آئیں، تمہارے پاس بھی وہی کتابیں اللہ کی طرف سے آئیں۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، تم کیا کرتے ہو، آج اس کا محاسبہ کرو، محاسبہ کر کے اپنے اندر گریبان میں جھانکو۔ مجھے ضرورت نہیں کہ میں اس کی طرف انگلی اٹھاؤں، اس کی طرف اٹھاؤں یا ان کی طرف اٹھاؤں، جو قرآن ہے وہی میں بیان کر رہا ہوں، اب سمجھنے کی کوشش آپ کرو۔ تو اللہ نے فرمایا پھر انہوں نے کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے بشر ہو، تم رسول نہ تھوڑی ہو، تم تو ہمارے جیسے ہو۔ اگر یہ قوم رسولوں کو جھٹلانے والی، حق کے پرستاروں کو، جن کے اندر سے سینے سے رحمت کے نور کی شعائیں پھوٹتی ہیں، جو تمہیں راہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، جو تمہیں اللہ اور اس کے سیدھے بتائے ہوئے راستے بتاتے ہیں، تمہیں حق بتاتے ہیں، ان کو جب اسی طریقے سے جھٹلا دیتے ہو کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو، ان کا شادی کرنا، ان کا کام کاج کرنا، ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کے زندگی کے معاملات کو جب دیکھتے ہو، پھر ان کو جن سے رحمت کی شعائیں پھوٹتی ہیں، ہدایت کے راستے نکلتے ہیں،
جنہوں نے تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے جن کو بھیجا انہیں تم اپنے جیسا بشر سمجھتے ہو، پھر یہی کہتے ہو کہ تم تو ہماری طرح ہو۔ وہ تمہاری طرح کس طرح ہیں؟ پھر علماء نے کہا حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے تو دیکھا تھا کہ پیارے رسول نے حلیمہ کے پیچھے بکریاں چرائی، بیچ بکریوں کے پیچھے چلتے تھے۔ پھر کہا کہ اس طرف کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ ایک طرف دیکھتے ہو ہاتھ کو، دوسری طرف کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ ایک پہلو جب دیکھو پھر دوسرا پہلو بھی دیکھو کہ ایک طرف سے رنگ اور ہے جلد اور ہے، دوسری طرف سے رنگ اور ہے جلد اور ہے۔ کہ کہا کہ دنیا کے اندر رہنے والا رسول جب بکریوں کے پیچھے چلتا تھا اور حلیمہ کی بکریوں کو چراتا تھا، پھر وہی رسول عرش پر جا کر جبریل کے آگے بھی تو چلتا تھا، وہاں نظر کیوں نہیں آتا تھا؟ یہاں تو نظر کر کے بیٹھے تھے، ایک نظر یہاں پہ جو نظر کر کے دیکھی وہاں پہ بھی دیکھو کہ جبریل کے آگے چلتے تھے۔ پھر جبریل یہی کہتا تھا میں تو سدرہ پہ رک گیا ہوں، میں تو آگے نہیں جا سکتا، میں تو جاؤں گا میرے پر جل جائیں گے۔ وہ نوری تھا، اب نور کو نور جلا رہا ہے۔ پھر رسول اللہ کون تھے؟ جو سدرہ سے آگے نہ جا سکا، اس کے نور کو نورانیت جلا رہی تھی، وہ تجلیات کی تاپ نہ لا سکتا تھا۔ مگر رسول اللہ کون تھے جو نور سے آگے سدرہ سے آگے جا رہے تھے؟ اس وقت کو نہیں دیکھو گے کہ جو بکریاں چرانے والے پھر نور سے بھی آگے جا رہے تھے، جہاں سدرہ کے اوپر جبریل رک جاتا ہے پھر رسول کریم آگے کا سفر طے کرتے ہیں۔ کہ ان رسولوں کو بشر بن کے اللہ نے بنا کر بھیجا تھا تمہاری ہدایت کے لیے، وہ معاملہ کچھ اور تھا، تمہارے پاس کچھ اور بن کر آئے تھے، کچھ اور تھے، مگر تم نے قابل غور نہ کیا، خود اپنے آپ کو قابل غور نہ بنایا کہ ہم غور کریں یہ رسول ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، ان اللہ نے کچھ نہیں اتارا، وہ کہتے تھے اللہ نے رحمان نے کچھ نہیں اتارا۔ ان انتم الا تکذبون، تم نرے پرے جھوٹے ہو۔ انہوں نے کہا تم ہمارے جیسے بشر ہو، اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے پرے جھوٹے ہو۔ جب یہ بات کہی تو پھر رسولوں نے کیا جواب دیا؟ اب رسولوں نے بھی کہا اپنے اوپر بھی یہ باتیں لے جاؤ۔ رسولوں نے کہا قالوا ربنا، وہ رسول بولے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم بے شک رسول ہیں۔ اب جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا چہرہ بتاتا ہے، جو سچا ہوتا ہے اس کا چہرہ بتاتا ہے۔ وجہ پوچھو، وجہ یہ کہ جب سچا بندہ ہوگا اس کا دل مطمئن ہوگا، جب اس کے دل کے اندر اطمینان ہوگا اس کا چہرے کے اوپر بھی اطمینان ہوگا، بصارت کی نظر والے دیکھیں گے۔ جھوٹے بندہ جو اندر سے یہاں سے جھوٹا ہوگا اس کے 100 بندے اس کے ساتھ ہوں گے، بھنڈ قسم کے لوگ جو اس کو اتار چڑھا رہے ہوں گے، اس کے چمچے ہوں گے، اس کو اتار رہے ہوں گے، مگر وہ اندر سے جھوٹا ہوگا۔ وہ نفس جسے لوامہ کہتے ہو، ملامت کرنے والا نفس، جب یہاں اس کے اندر جھوٹا ہوگا نا، وہ اس کے اندر ٹھک ہو رہی ہوگی کہ لوگ تو مجھے کیا سمجھ رہے ہیں مگر میں تو ایسا ہوں نہیں۔ اس کے اندر جو ٹھک ہے وہ اسے اندر سے ملامت کر رہی ہوگی، وہ ملامت اس کی یہاں چہرے کے اوپر ظاہر ہو کے بتا رہی ہوگی کہ یہ جھوٹ ہے۔ اور جو مطمئن ہوتے ہیں ان کے چہرے، ان کی زبان، ان کی آنکھیں، ان کی طبیعت بالکل مطمئن ہوتی ہے، ان کا چہرہ بھی بتا رہا ہوتا ہے، پر وہ یہی کہتے ہیں جیسے قرآن کہتے ہیں قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، تم ہمیں جھوٹا کہو اور تم ہمیں جھٹلا دو، نہ مانو یا مانو، ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں، ہمارا رب تو جانتا ہے کہ ہم سچے ہیں، ہمارا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم سچے ہیں۔ اب کوئی مجھے نہ مانے، یہ نہ کہے، یہ نہ کہے، یہ نہ کہے، مگر اگر میں سچا ہوں تو میں مطمئن رہوں گا، اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر اندر سے مجھے ٹھک ہوگی، اسے بھی کہوں گا، اسے بھی کہوں گا کہ میرا خیال کریو، مجھے بچائیو، میرے ساتھ ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ وہ۔ میں اپنے آپ کو اندر جو مجھے مطمئن نہیں ہوں، جب میں سچا ہو جاؤں گا تو پھر میں مطمئن ہو جاؤں گا۔
جب میں مطمئن ہوں گا تو پھر میرا چہرہ بھی میرا ساتھ دے گا، میری آنکھیں بھی میری ساتھ دیں گی، اور دیکھنے والے بھی سمجھیں گے کہ واقعی بندہ سچا ہے۔ تو وہ رسول یہی کہتے تھے، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، مانو یا نہ مانو، ہم نے آپ کو کہہ دیا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نہیں مانتے ہو نہ مانو، مانتے ہو مانو، مگر اللہ ہمارا جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں۔ پھر انہوں نے آگے کہا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے جو کام تھا تبلیغ کرنا، ہم نے آپ کو آ کے تبلیغ کر دی، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلایا، تمہیں حق بتا دیا کہ جو تم نے راستہ اپنایا ہوا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے، حق ہے، سچ ہے تو یہ اللہ کی ذات کی طرف ہے، آ جاؤ اسی طرف، اپنے آپ کو نہ بھٹکاؤ، بچ جاؤ گے۔ انہوں نے نہیں مانا، پھر انہوں نے کہا وما علینا الا البلاغ المبین، جو ہر عالم، ہر بیان کرنے والا، ہر تبلیغ کرنے والا آخر میں وہی کہتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کوئی بندہ اللہ رسول کی بات کرے، قرآن کی بات کرے، وہ وما علینا الا البلاغ المبین کہے تو یہ تو بات جچتی ہے کہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام اس نے سنا دیا، ہم مانیں یا نہ مانیں وہ ہمارے اوپر ہے۔ مگر کوئی بندہ لطیفے سنائے، شاعر سنائے یا کچھ کہانیاں سنائے، پھر کہانیاں سنا کے کہے وما علینا الا البلاغ المبین کہ میں نے تمہیں تبلیغ کر دی، یہ ہو نہیں سکتا۔ جب جھوٹا بندہ کوئی جھوٹی بات کہے کہ یہ بات نہیں کہہ سکتا، جو حق والے تھے انہوں نے آ کے جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وما علینا الا البلاغ المبین، انہوں نے اپنے جو ان کے ذمے جو کام تھا وہ آ کے پیغام ان تک پہنچا دیا۔ مگر جب وہ پیغام پہنچا چکے تو اس کے بعد انہوں نے پھر وہ آگے بولے قالوا ربنا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، وہ بولے کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ ابھی بھی ہے کوئی بندہ کسی کے اوپر طنز کر رہے نا، وہ یہی کہتا ہے کہ جب سے تو اس بستی میں آیا ہے نا ہمیں تکلیفیں ہی تکلیفیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، وہ آج بھی مقولہ بھی اسی طرح استعمال کرتے، تو آیا بجلی چلی گئی، نہ آتا تو نہ جاتی۔ آج بھی اسی طرح کچھ مقولے، کچھ باتیں اس طرح کی جاتی ہیں۔ مگر وہ رسول جب آئے تو انہوں نے اسے تو جھٹلا دیا، باتیں ساری انہوں نے حق کی، انہوں نے حق کو بھی نہ مانا۔ پھر آخر میں یہی کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ جب بارش نہ ہوتی مفسرین نے لکھا وہ کہتے کہ تم لوگ آئے ہو بارش نہیں ہو، کوئی گر بھی جاتا تو وہ کہتا کہ فلانا بندہ گر گیا اسی کی وجہ سے، ان کو کوئی نقصان پہنچتا تو وہ کہتا کہ ان رسولوں کی بھی منحوس ہیں، ہماری بستی میں جب سے آئے ہیں انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی ہے، اپنا رب اور نیا متعارف کرایا، انہوں نے ہماری بستی میں وبال آ گیا، پریشانی بن گئی۔ وہ یہی بات ان کی طرف ڈالتے لئن لم تنتہوا، وہ کہتے کہ اگر تم لوگ باز نہ آئے، رسولوں کو کہتے باز نہ آئے تو لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، ہم تمہارے اوپر پتھر برسائیں گے، تمہیں سنگسار کر دیں گے، ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے اگر تم تبلیغ کرنے سے باز نہ آئے۔ تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ہماری بستی میں نحوست آن پڑی ہے، اور اگر باز نہ آئے تو ہم تمہارے اوپر پتھر برسائیں گے، تمہیں سنگسار کر دیں گے، ہماری طرف سے تمہیں بہت نقصان پہنچے گا۔ پھر کہا قالوا طائرکم، رسولوں نے کہا قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، انہوں نے فرمایا رسولوں نے تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، تم ہمیں کہتے ہو کہ منحوس ہو، ہم تمہیں کہتے ہو کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، ان ذکرتم، ہم تمہیں سمجھانے آئے تھے، تذکیر کرنے آئے تھے، تبلیغ کرنے آئے تھے، بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے بڑھ کر تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ پھر جب یہ بات ہو چکی تو وہ سارے لوگ حضرت رسولوں پر ساری قوم امنڈ آئی، پتھر اٹھا لیے، کسی نے چھرا اٹھایا، کسی نے تلوار اٹھائی، کسی نے کلہاڑے اٹھائے، سارے لوگ، ساری قوم ان رسولوں کو مارنے پر، قتل کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ جب آمادہ ہو تو وہ جو رہتا تھا حبیب نجار، جسے صاحب یاسین کہتے ہیں مفسرین، وہ اس نے دیکھا۔ اب بتاؤ کہ وہ کتنا بہادر تھا، اور وہ دوڑا ہوا اس پہاڑ سے نیچے اترا۔
تو قرآن بھی سنو اور قرآن کے الفاظ بھی سنو اور اس کی بہادری بھی سنو جسے قرآن نے مرد کہا۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اس پہاڑ کی طرف سے دوڑا ہوا حبیب نجار آیا اور آ کر کہنے لگا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی اتباع کرو۔ جب یہ بات اس نے کہی، وہ تو مسلمان ہو چکا تھا، ایمان لے آیا تھا، جب اس نے یہ بات کہی اے میری قوم رسولوں کی اتباع کرو، ان کے قدم چومو، ان کا کہا مانو، یہ حق بات بتاتے ہیں، وہ جان چکا تھا کہ یہ حق پر ہیں، وہ ایمان لے آیا تھا، اب اس نے آ کر تبلیغ شروع کی۔ رسولوں نے تبلیغ کر چکے تھے، قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا، مگر اب رسولوں کے طرف سے وہ حبیب نجار آیا جسے صاحب یاسین کہتے ہیں، آ کر تبلیغ کرنے لگا۔ اب اس تبلیغ کرنے والے کی قرآن نے شان بیان کی، اور تبلیغ کرنے والے آج ہم بھی ہیں جو رسولوں کے کام ہمارے ذمے ہیں کہ تبلیغ کرنے والوں سنو کہ تبلیغ کرنے کے کیا طریقے ہیں، قرآن نے بتائے، تبلیغ کرنے کے کیا جو ہیں وہ حکمتیں ہیں قرآن نے ہمیں بتائی۔ پھر فرمایا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، کہ ایسوں کی اتباع کرو، پیروی کرو جو من لا یسألکم، جو تم سے کچھ نہیں مانگتے، کہ وہ لوگ جو تبلیغ کر رہے ہیں تم سے کچھ نہیں مانگتے، اجرا وہم مہتدون، ہیں بھی وہ حق کے راستے پہ، ہدایت والے راستے پہ، اور تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، پیسے نہیں مانگتے، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ قرآن نے کہا کہ کوئی لالچی ہو تو وہ تبلیغ کرے تو اس کی تبلیغ کو نہ مانو، اور کوئی بندہ لالچی طبیعت کا ہو اور وہ حق کے راستے پر بھی نہ ہو، اس کی تبلیغ نہیں ماننی۔ جو تبلیغ ماننی ہے وہ لالچی طبیعت کا نہ ہو، تم سے کچھ نہ لیتا ہو اور تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی طرف بلاتا ہو، اور اس کی طبیعت کے اندر لالچ نہ ہو، اور وہ حق کے راستے پر ہو۔ اور یہی کہا کہ جب بھی کوئی تبلیغ کرے تو راہ للہ، اللہ کی رضا کی خاطر کرے اور حق کے راستے کے اوپر کرے، اور قرآن نے بھی یہی بات بتائی، اور حبیب نجار نے بھی یہی کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی اتباع کرو۔ یہ رسول تو وہ ہیں جو تمہیں راہ حق کی طرف بلاتے ہیں اور مانگتے بھی کچھ نہیں ہیں، اور تمہارے ساتھ کوئی لالچ بھی نہیں رکھتے، اللہ کی رضا کی خاطر تمہیں بلاتے ہیں اور سیدھے راستے کی طرف ہیں بھی سی، اور تمہیں بھی سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کی اتباع کرو، ان کا کہا مانو، ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تبلیغ اس نے سنائی تو پھر پوری قوم اس حبیب نجار کے اوپر امڈ آئی، اور سارے کے سارے جو رسولوں کی خاطر پتھر اٹھائے ہوئے تھے وہ حبیب نجار کے اوپر انہوں نے سیدھے کر دیے۔ آگے والی ومالی اللہ عبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون سے پھر اگلے جمعے شروع کریں گے۔ یہ یاسین شریف کا جو ہے 1.5 رکوع مکمل ہوا تقریباً، تو امید ہے کہ 3 یا 4 جمعے یا 5 جمعے میں مکمل ہو جائے گا، کہ میرا دل کہتا ہے کہ یاسین شریف کے درس میں کوئی جو ہے وہ مس نہ ہو، وہ سارے آئیں، اور یاسین شریف کے اندر جو اللہ نے اسبات رکھے ہیں، ایک تو یہ اسبات رکھا، پہلے وہ کافروں والا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، دوسرا یہ اسبات رکھا کہ جو تبلیغ کرنے والے ہیں وہ رسول اللہ نے بھیجے، وہ ان کی کہانی اللہ نے رکھی، پھر کہا کہ جنہوں نے تکذیب کی ان کا یہ حال ہوا، جنہوں نے تکذیب نہیں کی عزت کی ان کا یہ حال ہوا، قرآن نے یہ بتایا۔ پھر تیسرے رکوع میں اسبات ہے نعمتوں کا جو اللہ نے تمہارے لیے بھیجی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے سنتے نہیں ادا کی وہ سنتے ادا فرما لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔